جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے بلوچستان بھی جاتے ہیں، سندھ بھی جاتے ہیں، پنجاب بھی جاتے ہیں، سرحد بھی جاتے، ہمارے حضرت بھی جاتے تھے، 15 سال ان کے ساتھ پھرتے رہے. یہ انہیں کے لگائے وہ باغ ہے جو آج یہاں بیٹھے آپ لوگ بیٹھے. بچہ چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے، پھر سائیکل چلاتا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، پھر موٹر سائیکل چلاتا ہے، پھر ایک ٹائر پہ چلاتا ہے، پھر لیٹ کے چلاتا ہے، پھر بیٹھ کے چلاتا ہے، الٹا چلاتا ہے، پھر موت کے کنویں میں چلاتا ہے، پھر موت کے گولے میں چلاتا ہے. کنواں تو ایسے چلتا ہے نا، گولے میں یوں چلاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. قدم بڑھاؤ گے تو کچھ بنے گا. لگے تھے من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی ماشیا اتیتہ ہرولا. جو بندہ میری طرح ایک بارش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. ہم پڑھنے کو تیاری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کرنا پڑے گا نا. انلزمکموها وانتم لها کارہون. کیا زبردستی میں تمہیں کو خوف دے دوں حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون. کیا زبردستی میں تمہارے دل میں ڈر خوف ڈالوں حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ ایک الو کا پٹھا ریشم، اصلی ریشم سے جوتا صاف کر رہا ہے، وہ جوتا بھی پیون لگاؤ پرانا کھچاڑا. اس سے کہا یار یہ ریشم کا رومال ہے، قیمتی ریشم ہے، تم اس کو یہ نا یہ خون پسینہ بہایا ہے، محنت سے میں نے لیے تو تحفے میں ملا. تحفے میں جو مل جائے نا ویسی اسی قدر نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے زبردستی میں تمہیں ڈر خوف دوں، تم پسند ہی نہیں کرتے، ناقدری ہو جائے گی اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. طلب ہوگی، ماحول میں جائے گا، روئے گا، اللہ سے مانگے گا، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی ان علماء کی صحبت میں، کبھی اللہ تعالیٰ دیں گے. طلب پہ ملتا ہے. دنیا تو بے طلبوں کو بھی دیتے ہیں، مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے. دین اللہ کی بڑا قیمتی ہے، بغیر طلب کے نہیں دے سکتے. تو بھائی طلب پہ لگیں گے بھائی. اللہ مجھے بھی توفیق، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. کوشش کریں جو یاد، بلکہ یہ آتے ہیں اورنگی کورنگی لاٹھی سے کیا علت ہونے کے لیے قریب ہوا، پتہ نہیں کہاں سے آپ آئیں تو وہاں بھی آئیں، پیر کی مجلس میں آئیں، ضرور آئیں اور ان سے پوچھیں اور جگہ مجلس کہاں ہوتی ہے وہاں بھی جانے کا کیا کریں، اہتمام فرمائیں. اس کے علاوہ اور اگر اولیاء اللہ اکابر علماء مجلس ہے وہاں بھی جانے کا اہتمام فرمائیں. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، دماغ میں آئے یا نہ آئے، یہ دیوانوں کا کام ہے، عقل مندوں کا. عقل مند الو کا پٹا ہوتا ہے، میں ترتیب بنانا تھا، یہ کروں گا، یوں کروں گا، یہ کروں گا، یوں کروں گا، مر جاتا ہے. دیوانہ سنتا ہے، مولوی صاحب نے کہا وہ کود پڑتا ہے. دیوانوں کا کام ہے، پردانوں کا نہیں، پردانوں کا نہیں، دیوانوں کا. سنا کہ بس جانا، سمجھ آ گیا کہ یہ ڈر، یہ خوف اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ مطالبہ کر رہا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ڈرنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے واپس کی جنت ہے. اتنی بڑی نعمت مجھے ملے اور میں وہ ڈر اور خوف کو حاصل کروں. دکان پہ تو ملے گا نہیں، 20 بچوں میں گھر میں تو ملے گا نہیں، یہ ملے گا وہ جانا ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا. تمام احباب توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں. تمام اولیاء اللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے معنی. ہمارے تصور یہ ڈر اور خوف ایک جز ہے، ڈر اور خوف جو بیان کرنے ایک جز ہے، باقی جو بھی دل کی صفات ہے اس کو پانا اور جو بیماری ہے اس کو کہا کہ اس کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کے معنی. اور تمام اولیاء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ آسان اور سہل ترین ذریعہ دل کے بنانے اور سنوارنے کے لیے یہ ذکر جاتا ہے. یہ ذکر جاتا ہے، دل کا بننا اور سنورنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تھوڑی دیر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، ترغیباً ہوتا ہے. باقی تو یہ ہے کہ بیت ہونے کی بات سیکھ کر پوری زندگی معمول بنا کر اہتمام سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں. ابھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سلسلے کی تمام بزرگوں کی ساری ثواب کر دیں. یہ تھوڑی دیر ذکر ہوگا.
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هدم الله الله پر نور سے اپنا سینہ ہردم اللہ اللہ پر نور سے اپنا سینہ پر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر ہردم اللہ اللہ کر اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اللهم انت السلام وانت السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب کی پچھلے تمام گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما ہمارے بھی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما والدین کے گناہوں کو معاف فرما بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں تمام کے مسائل کو حل فرما مسائل کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما ہر قسم کی ہموم غموم فکر الجھنیں ٹینشنوں سے نجات عطا فرما ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما ہر قسم کے تعویذ گند جادو ٹونے آسیب سحر جادو سفل علم قال علم بندش سے ہر ایک کی حفاظت فرما کسی پر ہو تو یا اللہ اس کے زہریلے اثرات کو زائل فرما اور اس کی جان پر ہو یا اولاد پر ہو یا گھر بار پر ہو یا کاروبار پر ہو یا کسی بھی قسم کی بندش ہو غیب سے اس کا توڑ فرما مبتلا کو اس سے چھٹکارا اور خلاصی نصیب فرما کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں تمام کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور فرما ہر ایک کو شفا تامہ کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما صحت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما قوت اور طاقت کی دولت سے مالا مال فرما ہر قسم کی ذوق کمزوری کو دور فرما اے اللہ ہر قسم کی ذوق کمزوری کو دور فرما اچانک موت سے محفوظ فرما ایسے حادثے سے محفوظ فرما جو اپاہج محتاج بنا دے ایسے بڑھاپے سے محفوظ فرما جو دوسروں کا دست نگد بنا دے چلنے پھرنے سے لاچار کر دے بستر پہ لٹا دے اے اللہ لاچاری کی زندگی سے محفوظ فرما محتاجی کی زندگی سے محفوظ فرما اے اللہ چلتے پھرتے اپنی عبادت کرتے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس آنے والے بنا ہاتھ اٹھانے والوں کی چھوٹے بڑے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں ملک میں یہ بیرون ملک میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو کامل شفا نصیب فرما کامل صحت تندرستی نصیب فرما کوئی ہفتوں سے بیمار کوئی مہینوں سے بیمار کوئی سال سے بیمار ہے تیمارداری کرنے والے بھی تیمارداری کرتے کرتے اٹھا گئے نہ کھانے پینے میں دل لگتا نہ کاروبار میں دل لگتا نہ خوشی کے محفل میں دل لگتا اے اللہ ان کے پیاروں کی شفا اور صحت سے ان کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما ان کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرما جو کچھ جمع پونجی علاجوں میں لگائی پھر سے یا اللہ ان کو لوٹا دے یا اللہ ان کو لوٹا دے یہ تو تیمارداروں کا حال ہے
خود بیمار کا یہ حال ہے، خصوصاً جو موذی مرض میں مبتلا ہے۔ اے اللہ تکلیف دن آتا ہے تو سوچتا ہے یہ دن کیسے گزرے گا، پھر رات آتی ہے تکلیف میں سوچتا ہے یہ رات کیسے کٹے گی، پھر دن آتا ہے سوچتا ہے دن کیسے گزرے گا، پھر رات آتی ہے سوچتا ہے رات کیسے کٹے گی۔ اے اللہ یہ بیماری تیری نعمت ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہ نہ ہو تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اے اللہ گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، درجات کو اپنے کرم سے بلند فرما دے، اور اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ ہم آزمائش کے امتحان کے قابل نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم سب پہ رحم فرما، تمام بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما، بغیر ڈاکٹروں کے، بغیر دواؤں کے، بغیر اسپتالوں کے، محض اپنے ذیبی خزانے سے اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، پرچے بھی کیے، ان کو بھی، ان کے بیماروں کو بھی یا اللہ کامل شفا نصیب فرما دے، کامل صحت تندرستی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کی کہانی مختلف ہے، ضرورت حاجتیں مختلف ہے، پتہ بھی نہیں ہے، پتہ ہو تو گنوانا بھی مشکل ہے، لیکن آپ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یہ مبارک مجلس ہے تیرے نام کی نسبت سے، یا اللہ اس مجلس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائے، دامن پھیلائے، دلی دل میں جو کچھ چاہ رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا کر دے، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا کر دے، ہر ایک کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، ہر ایک کو اس کے دلی نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے، بڑی سے بڑی ضرورت پوری فرما دے، بڑی سے بڑی مشکل سے نجات عطا فرما دے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کو، الجھن کو جو اٹکا ہے اے اللہ حل فرما دے، اے اللہ حل فرما دے، سب کو بامراد لوٹا، بامرام لوٹا، کامیاب کامران لوٹا، خوش و خرم لوٹا، جھولیاں دامن بھرا ہوا لوٹا، آرزویں تمنائیں پورا کیا ہوا لوٹا، تو سب کو دے دے تیرے خزانے میں، ذرے برابر کمی نہیں آتی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج تک یا اللہ جس نے مانگا تجھی سے مانگا، اور جس کو بھی ملا ہے تیرے ہی در سے ملا ہے، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، منگتے ہیں، تو ہی بے آسروں کا آسرا، بے سہاروں کا سہارا، تجھی سے مانگتے ہیں اے اللہ اپنے خزانوں کے دہانوں کو کھول دے، اپنے خزانوں کے منہوں کو کھول دے، اپنی رحمتوں کی برکتوں کی فضل کی کرم کی بارش برسا دے، ہر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو بھر دے، ہر جولی پھیلائے ہوئے کی جولی کو بھر دے، ہر دامن پھیلائے ہوئے کی دامن کو بھر دے، اے داتاؤں کے داتا، اے دے کے خوش ہونے والے، اے مانگنے کا کہہ کر دینے کا وعدہ کرنے والے، اے دعا کا کہہ کر قبولیت کا وعدہ کرنے والے، اے اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی جھولی نہ لوٹا، خالی دامن نہ لوٹا، سب کو مالا مال فرما دے، بامراد لوٹا دے، بلکہ یہ بیٹھنے والے جس چیز کے لیے چاہ رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، ان کو بھی مالا مال فرما دے، ان کی بھی بڑی سے بڑی ضرورت حاجت کو پورا فرما دے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما دے، بڑی سے بڑی مسئلے الجھنوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ جو بڑے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو بڑے موجود ہیں ان کے سائے کو دیر تک ہم پہ قائم فرما، ہماری آپس کی ناچاکی کو، رنجشوں کو، گلے شکوے شکایتوں کو دور فرما، خوامیاں بیوی میں ہو یا والدین اولاد میں ہو یا بہن بھائیوں میں ہو یا بھائیوں میں ہو یا عزیز و اقارب میں ہو یا دوست احباب میں ہو، ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان پہ خاتمہ، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سانس دینے کی توفیق نصیب فرما، اور موت سے لے کے جنت میں جانے تک آنے والی تمام منزلوں گھاٹیوں میں، ہولناک گھاٹیوں میں، جس سے ہر ایک کو پالا پڑ نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، کامیابی کا معاملہ فرما، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے
जाम कोसर पीना नसीब फरमा, हुजूर के कदमों में जगह नसीब फरमा, सहाबा का पड़ोस नसीब फरमा, अपना दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह हर मुसलमान की हर चीज़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हरम शरीफैन की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमें अच्छी और खैर की नेक क़यादत नसीब फरमा। या जो भी क़यादत आए तेरी दो उंगलियों के दरमियान हर इंसान के दिल है, उनके दिलों को इस्लाम की दीन की खिदमत की तरफ फेर दे, मुसलमानों की खिदमत मोहब्बत की तरफ फेर दे। ए अल्लाह अच्छी खैर की क़यादत नसीब फरमा, बुरी क़यादत से हमारी हिफाजत फरमा। यहाँ पे हर किस्म की फरावानी फरमा, खुशहाली फरमा। ये अपनी रहमतें करम फजल नाजिल फरमा, बदअमनी को या अल्लाह हर किस्म की तंगियों को दूर फरमा, चप्पे चप्पे में अपना फजल कर नाजिल। ए अल्लाह जितनी खैर हुजूर ने आपसे मांगी है उन तमाम खैरों में हमारा हिस्सा फरमा, जितने शुरूर से आपने पनाह मांगी है उन तमाम शुरूर बुराइयों से हम सब को पनाह नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमने तो अपनी अकल के मुताबिक मांगा, तो अपनी शायान शान हम में से हर एक को अता फरमा। मेद अपने फजल से करम से जूझ से अपने हबीब के सदक़े हमारे आका के सदक़े फेल में हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हर अंग्रेज़ी महीने के दूसरे हफ्ते को बाद नमाज इशा मजलिस ज़िक्र होती है। इसी तरह हमारी मरकज़ी खानका हफीज़िया मक्किया जामे तकवा वाटर पम्प चरंगी मामजी हॉस्पिटल के बराबर में, वहाँ हर पीर को बाद नमाज मगरिब, अभी बाद नमाज मगरिब हो रही है अप्रैल ता सितंबर और सितंबर ता मार्च बाद नमाज इशा मजलिस ज़िक्र होती है। और हर महीने के आखिरी पीर को महाना इज्तिमा होता है, बाद नमाज असर ता नमाज इशा तक होता है। और इसके अलावा भी कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर मजलिस ज़िक्र होती है, जिसकी तफसील आपको मिल जाएगी। अपना व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर मुझे लिखवा दें तो आपको मैसेज और व्हाट्सअप मिल जाएगा।